وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میری قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے؟ مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ اب چاہے مجھے 500 کم دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا، میں اپنی آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑائیں۔ میں نے کہا، جسم کو کیوں بیچتی ہو؟ بس اتنا کہوں گا، کیا چھوڑ سکتی ہو یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، آپ پاگل لگ رہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر 30,000 پرسے نکالے، اس کے ہاتھ میں رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ، وہ درد دیا نہ زندگی نے؟ یہ سننا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو۔ اس پہ میں سمجھ چکا تھا، کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام نعمان ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بوڑھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹوں کو لیے در بدر لیے بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی، سڑک پر کھڑی تھی۔ ایک صاحبہ کہنے لگے، گھنٹے کے بعد 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہو، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا۔ بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی، آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا، جا کر سو جائیں۔ اپنے آفس کے روم میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی، مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی، اپنے بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا، اپنے گھر جان بوجھ کر اڑ جانے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹانی سے لڑائی، یہ گھر کی بات ہے، اس کا ہرگز مطلب طلاق لینے یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم، ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں۔ نعمان ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں، میری قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے، ہم سفر کیسا بھی ہے وہ تمہارا ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔
میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ گزرا ہو۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے، یاد رکھنا۔ زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے کا گزرے مدت ہوئی جسے رشتوں کو پاس رکھا جاتا تھا، اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، حوث پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو؟ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں۔ بس آخر پھر ایک بات کہوں گا کہ اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر تم کو لوگ وحشیاں نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو اپنا اشیانہ برباد نہ کرنا، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کے ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے۔ اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی؟ خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پہ۔ اور جانتے ہو کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا۔ بدبخت عورت معاشرے کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی ایک قیدی ہے، کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پر، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ میری اس تحریر کو اگر مرد سمجھ جائیں تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کو جتنی بھی عزت دے دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں، پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔